ایک دن اللہ کے ولی حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ ایک جنازے سے فارغ ہو کر بصرہ کے گھنے جنگلوں کے طرف چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے ولی حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ بصرہ کے جنگلوں میں گھومنے لگتے ہیں تو گھومتے گھومتے ایک ایسے جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو ایک غار نظر آتا ہے۔ جب اس غار کے قریب وہ پہنچتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ غار کسی باغ کا ہو، جنگلی درندے کا ہو، یا کوئی جنگلی ڈاکو لوگ اس غار کے اندر رہتے ہوں۔ یہی حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ نے تصور کیا اور اس کے بعد وہ اس غار کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ ابھی حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ اس غار کے طرف آگے بڑھے تھے کہ ان کی نگاہ ایک ایسے نوجوان پر پڑا جو نوجوان غار کے مہانے پر مصلی بچھا کر بڑے ہی اطمینان سے، بڑے ہی انچھوتے انداز میں وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اب حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ نے جب اس نوجوان کو دیکھا کہ اس بیابان کے اندر، اس گھن گھور جنگل کے اندر یہ نوجوان یہاں پر باغ کے گفے کے سامنے بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے، دیکھ کر بڑا حیرت زدہ ہوتے ہیں۔ پھر کیا تھا دوستو، اللہ کے ولی حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ دھیرے دھیرے اس مرد مجاہد کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر وہ نوجوان اپنی نماز میں مشغول تھے۔ بہرکیف دوستو، تھوڑی دیر کے بعد جب اس نوجوان نے سلام پھیرا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد حضرت حسن بصری نے جب ان سے پوچھا ہے کہ اے نوجوان تم کون ہو، پھر اس نوجوان نے وہ جواب دیا دوستو جس کو سن کر اللہ کے ولی حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ حیران ہو جاتے ہیں۔ کیا تھا اس نوجوان کا جواب اور کیا تھا اس نوجوان کی پوری سچائی دوستو، آگے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے عطوً گزارش کروں گا، اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل عرفانی نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، بیل کے بٹن کو کر دیجئے آن اور آل نوٹیفیکیشن کے آپشن کو دبا لے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہاں دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرے نئے نیوز کے یوٹیوب چینل طوفانی خبر کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو بھی دوستو یوٹیوب میں جا کر سبسکرائب کر لیں، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو وہاں جا کر اس چینل کو بھی سپورٹ کریں تاکہ بہت کم وقت میں آپ کو دنیاوی نیوز وہاں پر ملتا رہے۔ چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اب حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ وہاں پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، تھوڑا سا رک جاتے ہیں۔ رکنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان نے سلام پھیرا ہے۔ جب سلام پھیرتے ہیں تو یہ بھی سلام کرتے ہیں حسن بصری رحمتullah علیہ۔ وہ نوجوان ان کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ جواب دینے کے بعد حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ اے نوجوان تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، اور کس مقصد کے بنا پر تم اس بیابان پہ موجود ہو۔ حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ یہ سوال اس نوجوان کو، اس عبادت کرنے والے نوجوان کو جب کرتے ہیں تو حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ کو وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ سنیے، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور میں یہاں عبادت کے غرض سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ بصرہ کے جنگلوں میں بڑے عابد و جاہد رہتے ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں اور وہ یہاں رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو ہم انہی عابد و جاہد سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے ولیوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں تاکہ میں ان سے کچھ سیکھوں، اور اسی غرض و غائز میں یہاں پر آیا ہوں۔ اب اس چیز کو سن کر، اس جواب کو سن کر حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ اور حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا اس بیابان کے اندر آپ کھاتے پیتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ سنو، میں تو کئی زمانے سے یہاں عبادت کر رہا ہوں اسی انداز میں، اور جب مجھے بھوک لگ جاتی ہے تو میں پیڑوں کی پتیاں کھا لیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اگل بغل میں جو تالاب وغیرہ ہے اس کی پانی میں پی لیتا ہوں، اور آپ میرے کھانے پینے کا فکر نہ کریں۔ اس پر حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ یہ کہتے ہیں کہ سنیے، میں آپ کو جو کی روٹی کھلانا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ والا یہ کہتا ہے کہ آپ میرے کھانے پینے پر تکلیف نہ کریں، لیکن حضرت حسن بصری نے کہا کہ یہ میری قسمت ہوگی کہ آپ میری روٹی کو آپ کھائیں گے۔ اب اتنا سننا تھا دوستو کہ وہ نوجوان حضرت حسن بصری کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے
खिलाना ही चाहते हैं तो सुनिए, आप 2 रोटी बगैर छाने हुए जौ का बनाकर 2 रोटी लाइएगा और किसी भी तरीके का सालन नहीं लाइएगा, बल्कि नमक और रोटी लेकर आइएगा। बरकैफ हजरत हसन बसरी वापस लौटते हैं, 2 रोटी बनाते हैं, नमक लेते हैं और फिर उसी जगह पर पहुंचते हैं। अब जैसे ही उस जगह पर देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो नौजवान उस जगह पर नहीं है, बल्कि उस गार के मुहाने पर एक बहुत भयंकर एक दरिंदा, एक शेर बैठा हुआ है, बाघ बैठा हुआ है, जिसको देखकर हजरत हसन बसरी वहीं पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद एक ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं, इधर उधर निगाह फेरने लगते हैं। तो वो ये देखते हैं कि उस गार के अंदर वो नौजवान मौजूद है और उस नौजवान वहाँ पर इबादत कर रहा है। बाहर में बाघ बैठा हुआ है। अब क्या था दोस्तों, कुछ देरी इंतजार करने के बाद आवाज़ वगैरह हजरत हसन बसरी ने जब लगाया है तो उस नौजवान ने अपने नमाज को कंप्लीट किया और कंप्लीट करके बाहर जैसे ही निकलते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके कहते हैं, आपको खबर नहीं, आपके सामने इतना बड़ा दरिंदा मौजूद है। वो नौजवान हजरत हसन बसरी को कहते हैं कि इस दरिंदे को जिसने पैदा किया है मैं उसका डरने वाला हूँ, और अगर आप भी उसके डरने वाले हैं तो फिर इस दरिंदे से डर कैसा? जब तक उस रब्बुल जलाल का हुक्म नहीं होगा कोई भी दरिंदा हमें मार नहीं सकता है। और उसके बाद वो नौजवान उस बाघ के सामने आकर ये कहते हैं कि ऐ दरिंदे, मैं जानता हूँ तू रब के कुत्तों में से एक कुत्ता है, और अगर तू रब के हुक्म से यहाँ पर आया है तो फिर तू जो हुक्म मिला है उसको बजा ला, और अगर नहीं तो तुम यहाँ से फौरन चला जा। इतना कहना था दोस्तों कि वो शेर उठता है, दहाड़े मारता है और वहाँ से गुर्रा कर भाग जाता है। अब हजरत हसन बसरी ने वो 2 रोटी उस नौजवान को दिया है। जैसे ही 2 रोटी दिया है उस रोटी को वो उठाते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, फिर नीचे ज़मीन की तरफ रख देते हैं और रखने के बाद रब की बारगाह में रो रो कर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, अगर तुम्हारे हाजिर मेरी कुछ भी मकाम है तो या अल्लाह तू मुझे फौरन इस दुनिया से उठा ले। दोस्तों, जब तड़प कर उस आबिदो जाहिद ने रब की बारगाह में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने दुआ किया है कि फौरन ही दोस्तों उनका रूह परवाज कर जाता है और वो ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाते हैं। अब इस अंदाज को जब देखा है हजरत हसन बसरी ने, हैरान हो जाते हैं, वापस लौट कर बसरा आते हैं, कुछ नौजवानों को लेकर जाते हैं ये कहकर कि उस नौजवान को उस अल्लाह वाले का तदफीन करेंगे, दफन करेंगे। जाकर वहाँ देखते हैं तो उनको कुछ नज़र नहीं आता है। बड़ा हैरान होते हैं कि अभी तो यहीं पर जनाजा था। जब कुछ नहीं मिलता है तो गैब से निदा आती है कि ए अबू सईद, तू यहाँ से चला जा, इनको उठा लिया गया है और ये तुम्हें अब कभी नहीं मिलेंगे।